السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان اسلام اور انسانیت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اسے قوت گویائی سے نوازا۔ میں ہدایت و ایمان کی نعمت پر اسی کے لیے حمد و شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، وہی کریم، عظیم اور احسان کرنے والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور وفادار صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے جب تک مہتاب و آفتاب دمکتے رہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے دیگر مخلوقات پر فضیلت دیتے ہوئے امتیازی اور منفرد جسم، اجزائے ترکیبی اور ذمہ داریاں عطا کیں۔ انسان روح، عقل، جسم، مٹھی بھر زمین کی مٹی اور اللہ کی پھونک کا مرکب ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا اور اس کے اندر اخلاق، جذبات اور ذوق سلیم جاگزیں کیا۔ چنانچہ جو لوگ قلب و روح اور جذبات کو سمجھتے ہیں وہی اسلامی تعلیمات سے کشید کردہ انسانی اقدار کے علمبردار ٹھہرتے ہیں۔ اسلام نے انسانیت کو شرعی حدود کے نفاذ کے ذریعے تحفظ فراہم کیا ہے۔ ان شرعی حدود کا اہم ترین مقصد انسانی حقوق کی پاسداری ہے۔ نیز حدود کو قرآنی منہج کی روشنی میں بلندی کی معراج پر پہنچایا۔ چنانچہ انسان نماز، عبادت اور دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب تلاش کرے اس کی انسانیت اتنی ہی بلند ہو جاتی ہے، کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اسی طرح فرمائے، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر انہیں پاک کریں اور پاکیزہ بنائیں۔ یہ تمام عبادات انسانی دل پر براہ راست مؤثر ہو کر اسے صبر، اخلاص اور بلند اخلاقی اقدار سے مزین کر دیتی ہیں، نیز مذموم صفات سے تحفظ بھی دیتی ہیں۔ اسلام انسانیت کی تکمیل چاہتا ہے، اس کے لیے ہر وقت اللہ کو نگہبان و نگران سمجھنے کی ثقافت اجاگر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے چاہے کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اگر انسان اپنی صحیح رہنمائی کرتے ہوئے خوب محنت اور جد و جہد کرے تو انسانی نفس اطاعت گزار بن جاتا ہے اور انسانیت چمک دمک اٹھتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کی اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ جس انسانیت کو اسلام نے پروان چڑھایا اس میں ہر جنس اور ہر رنگ کے لوگ یکساں شامل ہیں، تاکہ باہمی تعارف اور محبت کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہیں اور زمین پر خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اقوام و قبائل کی صورت میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے ہاں وہی باعزت ہے، بے شک اللہ کے ہاں وہی باعزت ہے جو تم سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔
اسلام میں انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ باہمی تعاون، تکافل، محبت، رحمت اور عفو و درگزر کی فضا پیدا کریں، نیز کینہ، تکبر، انتقام، دھوکہ دہی اور غداری چھوڑ دیں، ظلم نہ کریں، غریب لوگوں کی مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے رہو اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ جس طرح قرآن کریم انسانیت کا مفہوم اجاگر کرتے ہوئے انسان کی شان دلوں میں بٹھاتا ہے، بالکل اسی طرح انسانی جذبات کو اہداف سے منحرف نہیں ہونے دیتا، نیز انسانیت کو باہمی روابط سے متصادم لڑائی جھگڑوں سے بھی تحفظ دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت سچائی اور بھلائی کے بارے میں بصیرت و معرفت حاصل کر لیتی ہے، انسانی سوچ میں ضبط اور عدل و انصاف کی چاہت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا اللہ میں تجھ سے غصے اور رضامندی ہر دو حالت میں کلمہ حق کہنے کی توفیق چاہتا ہوں۔ قرآن کریم انسانیت کو سدھارتا ہے، مبادا جسمانی تبدیلیاں اور نفسانی چاہتیں اسے ایسی حد تک نہ گرا دیں جہاں پر انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، نیز زندگی کو بھی تحفظ دیتا ہے کہ کہیں خوفناک لڑائیاں اور تباہ کن جنگیں انسانیت کو کچل نہ دیں۔ انسانیت کو اسلام میں بہت ہی بلند مقام و مرتبہ اور درجہ ملا ہے۔ اسلام میں انسانیت کے کچھ اہداف اور اسباب یہ ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، جو کہ ان کے ساتھ اچھے برتاؤ ان کے اخراجات اور نرمی کی شکل میں ادا ہوں گے۔ اسی طرح خواتین، ماں، بیوی، بیٹی اور بہن کسی بھی صورت میں ہوں، ان کی نگہداشت سے انسانیت حاصل ہوگی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اگر تمہاری زندگی میں دونوں والدین یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی ڈانٹ پلاؤ، ان دونوں سے بات کرتے ہوئے اچھی طرح بات کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی بیٹیوں کے ذریعے آزمائش کی جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، جو شخص بالغ ہونے تک 2 بچیوں کی کفالت کرے تو وہ اور میں کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ انسانیت اس وقت بالکل معدوم ہو جاتی ہے، بلکہ انسانیت کے اثرات بھی مٹ جاتے ہیں جب خلق الہی کے متعلق اللہ کے احکامات کو پامال کیا جائے، حلال و حرام کے بارے میں شرعی حدود کو پھلانگا جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تو وہ جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایمان والو، اللہ کی تمہارے لیے حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کہو اور نہ ہی زیادتی کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ انسانیت جس وقت عیش پرست لوگوں کے پاس پہنچتی ہے تو یہ اس وقت ظلم و زیادتی، بغاوت، سنگ دلی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جب انہیں دنیا جہاں کی نعمتیں میسر ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سنگ دلی اور بغاوت سزاؤں اور بلاؤں تک پہنچا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ہر چیز کمی، بے برکتی اور اللہ کی طرف سے عنایت کردہ رزق میں تنگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کسی بھی انسان کی انسانیت اس وقت تک قابل قدر اور قیمت نہیں ہوتی جب تک انسان کی عقل گمراہی سے اور فکر خرافات سے آزاد نہ ہو جائے۔ چنانچہ جادوگری، نجومیت، روحوں سے ہم کلامی، دست شناسی اور تنویم کاری جیسی اشیاء انسان کی انسانیت کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ ان سے مسلمان کا عقیدہ، اخلاق اور عقل و دانش سب متاثر ہو رہے ہیں۔
یہی وہ ایمان ہے کہ اگر انسانیت اسے بھلا دے یا نور قرآن سے روشنی لینا چھوڑ دے تو انسانیت گھٹیا ترین کھائی میں جا گرے اور انسان کی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہے۔ چنانچہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مقام و مرتبے سے بھی نیچے جا گرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے لیے ایک عظیم پیغام اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسی پیغام کے ذریعے دنیا میں انسانی اقدار کو جلا ملے گی اور پیش آمدہ مسائل کا حل نکلے گا۔ اگرچہ دنیا میں بھوک، افلاس اور بیماریوں کی بھرمار ہے، لاکھوں پناہ گزینوں اور تنازعات نے انسانیت کو اپنا اسیر بنایا ہوا ہے، لیکن ہر مسلمان کے سینے میں انسانیت سے بھرپور زندہ ضمیر ہے جو اسے ہر وقت آگاہی و رہنمائی، مظلوموں کی مدد، محتاجوں کے جسم میں امید جگانے اور مصیبت زدہ لوگوں کو تعاون فراہم کرنے کے لیے ابھارتا رہتا ہے۔ ساتھ میں مسلمان سلامتی اور رحمت سے مزین اسلام کا پیغام بھی پہنچاتا ہے۔ اس لیے یہ اہداف حاصل کرنا بالکل ممکن ہے۔ ہم جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت پر غور و فکر کریں تو ہمیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں جو انہوں نے انسانیت کے سینے پر انمٹ انداز میں نقش کر دیے ہیں۔ مسلمان اللہ کی وسیع زمین پر پھیل کر اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے دنیا کے ہر خطے میں جاتے ہیں، خلق الہی پر ترس کھاتے ہوئے انہیں سچائی کا راستہ بتلاتے ہیں اور رضائے الہی کے حصول کے لیے انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ ہر آن و مقام میں اپنی جانیں اور مال و دولت راہ الہی میں لگانے والے واعدین اور مبلغین، دفاعی کاموں، حلقات قرآنیہ اور دوسروں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے لوگ ہی خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سچی انسانیت سے نوازا ہے۔ ان کی اس دریا دلی کو حقیقت میں قرآن سے غذا ملی۔ واقعی یہ لوگ دنیا میں خوشحالی اور آخرت میں دائمی نعمتوں کے مستحق ہیں۔ انسانیت کا مفہوم اس ملک کی قیادت اور عوام دونوں میں آیا ہے، کیونکہ دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں امدادی منصوبے ان کے تعاون سے چل رہے ہیں، بلکہ کسی بھی خطے کے مسلمان مظلوم اور مصیبت زدہ لوگوں کی امداد اور تعاون میں کسی قسم کی کمی روا نہیں رکھتے، کیونکہ تمام مسلمان سچی انسانیت اور بھرپور گرم جوشی کے ساتھ مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، مگر اس نے دشوار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ اور آپ کیا جانیں کہ کیا ہے یہ دشوار گھاٹی؟ وہ کسی گردن کو غلامی سے آزاد چھڑانا، یا فاقہ کے دنوں میں کھانا کھلانا، یا قریبی یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ انسانیت کا چہرہ اس وقت مسخ ہو جاتا ہے جب سنگین بحرانوں، مشکلات اور ضرورت مندی کے وقت سودی قرض دیے جائیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کرنے والوں کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی یہ بتلاتے ہوئے فرمایا، میں نے رات خواب میں دیکھا، میرے پاس 2 آدمی آئے اور وہ مجھے ارض مقدس لے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلے تو ہم خون کی ایک نہر کے پاس جا پہنچے۔ اس میں ایک آدمی کھڑا ہے اور دوسرا آدمی نہر کے کنارے ایک پتھر کے آگے کھڑا ہے۔ جب نہر میں موجود آدمی باہر آنے لگتا ہے تو کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پر پتھر دے مارتا ہے۔ اس طرح وہ شخص دوبارہ اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ جب بھی وہ شخص باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کے منہ پر پتھر دے مارتا ہے اور وہ واپس اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، نہر میں مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کہا، نہر میں نظر آنے والا شخص سود خور تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔